تمام قسم کی بڑائی و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو اس کائنات اور کائنات کل کا مربی و پالنہار ہے۔ بعدہ لا کہاں کروڑاں درود و سلام ہو اللہ کے تمام نبی و رسول پر، خصوصیت کے ساتھ اللہ کے آخری نبی مدنی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، آج کے اس موقع مبارکہ میں میرا موضوع سخن ہے اسلام کے درخشاں ستارے۔ رب العالمین سے دعا ہے پروردگارہ اس کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ نفوس قدسیہ یعنی جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی سیرت کو اپنی زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ معزز سامعین، درخشاں ستاروں سے مراد جو ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جماعت ہے، جنہیں اس دھرتی کے روشن ستاروں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے جسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، اور زمین پر چمکنے والے ستارے جو ہیں وہ جماعت صحابہ ہیں۔ جماعت صحابہ بڑی خصوصیات اور بہت ساری فضیلتوں کے حامل ہیں۔ اس جماعت کی سب سے بڑی خوبی، سب سے بڑی فضیلت، اس جماعت کی سب سے بڑی اہمیت کہ یہ جماعت رب العالمین کے جانب سے اس دھرتی پر انتخاب تھی۔ اللہ رب العالمین کا انتخاب تھی اس زمین پر اہل زمین والوں کے لیے۔ رب العالمین نے اس جماعت کو اور اس جماعت کے بارے میں جب ٹٹولا غور و فکر کیا تو اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے بہتر پایا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو اپنے نبی کی رفاقت کے لیے، اپنے نبی کی صحبت کے لیے جو ہے متعین کر دیا۔ اور اسلام لانے کے بعد یہ جماعت جو ہے مذہب اسلام کے اولین داعی، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے اولین مبلغ بنی۔ اسلام کے خاطر قربانی دینے کا اعجاز، اللہ کے راستے میں خون بہانے کا اعجاز سب سے پہلے اسی جماعت یعنی جماعت صحابہ کو حاصل ہے۔ آج جو ہم دین کی باتیں کر رہے ہیں اور پوری دنیا میں جو دین کی باتیں ہو رہی ہیں، جہاں جہاں بھی دین کی باتیں ہو رہی ہیں یا جہاں جہاں بھی دین کا چرچا ہو رہا ہے، وہ اسی جماعت کی کوششوں اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر اس جماعت کا وہ احسان عظیم ہے جس کا بدلہ ہم اور آپ اس دنیا کے اندر نہیں چکا سکتے، بلکہ قیامت کے دن میدان محشر میں رب العالمین انہیں ان کے احسان کا بدلہ عطا کرے گا۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے جو نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی نے اپنے 23 سالہ محنتوں سے، اپنی 23 سالہ کوششوں سے، اپنی 23 سالہ تغدو بھاگ دوڑ سے انسانیت کو صحابہ جیسی وہ عظیم نسل عطا کیا کہ اللہ کی قسم اس نیلگوں آسمان نے نہ تو
اس سے پہلے کبھی ایسی جماعت دیکھی تھی اور نہ قیامت کی صبح تک ایسی جماعت دیکھے گی۔ دراصل یہ وہ عظیم جماعت ہے جو سیرت محمدی سے بنی ہے، یعنی ہمارے والدین کی کردار اور ہم اپنے والدین کے سرپرستی میں جس طرح سے پلتے اور بڑھتے ہیں، انہی اخلاق، انہی کردار کے ہم اور ہم متحمل ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے جماعت صحابہ کی پرورش جو ہوئی سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، آپ کے کردار کے سائے میں، آپ کے اخلاق کے سائے میں اس جماعت کی پرورش ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کا عکس تھی یہ جماعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خوبیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خصلتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو اوصاف حمیدہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو خصال حمیدہ تھیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک ایک خوبی کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، آپ کا یقین اس دھرتی پر ابو بکر کی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ کا عدل و انصاف حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں رونما ہوا۔ آپ کی جود و سخا، آپ کے شرم و حیا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری، آپ کی مردانگی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ کا فقر و فاقہ ابو ذر غفاری کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ کی دور اندیشی، آپ کی فراست علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر ہوئی۔ آپ کے علوم، آپ کے معارف، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، زید بن ثابت، عبداللہ ابن عباس عبداللہ جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ آپ کی امانت، آپ کی دیانت حضرت ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں ظاہر، غرضے کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے اندر آپ کے اندر جو خوبیاں تھیں، وہ خوبیاں، وہ کمالات، وہ اوصاف، وہ خصلتیں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھیں۔ کسی نے آپ سے شجاعت و بہادری کا درس لیا، کسی نے آپ سے شرم و حیا کا سبق لیا، کسی نے آپ سے صبر و شکر کا جو ہے سبق پڑھا، اور کسی نے آپ سے وہ خصلتیں، وہ صفات، وہ اوصاف حمیدہ سیکھی جن خصلتوں نے ان شخصیتوں کو اس دھرتی پر انسانی شکل میں چلتا پھرتا فرشتہ بنا دیا۔ پوری تاریخ انسانی سے چیلنج ہے کہ پوری تاریخ ایسی جماعت نہیں دکھا سکتی۔ یہ وہ عظیم المرتبت والی جماعت ہے کہ یہ اگر توبہ کرے تو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کا توبہ نمونہ بن جائے۔ یہ تجارت کرے تو ان کی تجارت قیامت تک کے لوگوں کے لیے جو ہے ایک اسوہ بن جائے، ایک اصول بن جائے۔ یہ جس میدان میں بھی اپنا وہ کردار لے کر کے اترے، ان کا وہ عمل، ان کا وہ کردار قیامت تک کے لوگوں کے لیے ایک اصول، ایک ضابطہ، ایک نمونہ بن کر کے ابھرے۔ یہ وہ عظیم جماعت ہے یارو۔ تو اسی جماعت کی ایک عظیم المرتبت والی شخصیت جن کا نام نامی اس میں گرامی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ان کے سیرت پر انشاءاللہ العظیم ہم اور آپ گفتگو کریں گے اختصار کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے ان کے سیرت کے تعلق سے، خلافت کے پہلے کے واقعات بھی سنے ہیں، خلافت کے بعد کے واقعات بھی آپ نے سنے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ درخشاں ستارے ہیں، یہ وہ روشن ستارے ہیں جن کی ولادت عام الفیل سے غالباً 13 سال بعد ہوئی۔ اللہ کے نبی سے عمر میں کتنے سال چھوٹے تھے؟ کتنے سال؟ 13 سال۔ کتنے سال؟ 13 سال۔ نبی کی ولادت عام الفیل کے سال، یعنی ہاتھی والا جو واقعہ پیش آیا تھا ابرہہ والا، اسی سال
یعنی اس کے 50 دن، ہاتھی والا جو واقعہ ہے نا، اس کے 50 دن پہلے اللہ کے نبی کی ولادت ہوئی، اور اس واقعے کے 13 سال کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے نبی سے جو ہے عمر بن خطاب عمر میں 13 سال چھوٹے تھے۔ حضرات عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ کر کے حاصل کیا۔ آپ کی شخصیت مکے کے اندر بااثر شخصیات میں شمار ہوتی تھی، بہت اثر و رسوخ رکھتے تھے مکے کے اندر، بڑی شہرت تھی، بڑے جانے مانے تھے، ہر معاملے میں ان کا تذکرہ ہوتا تھا، ان سے مشورے ہوتے تھے، اور انہی اثر و رسوخ کی بنیاد پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، اسلام کے سب سے بڑے باغی، سب سے بڑے مخالف تھے۔ مخالفین اسلام کی اگر فہرست آپ دیکھیں گے تو ان فہرست میں سب سے پہلا نام آپ کو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے گا، اور نہ صرف یہ مخالفین اسلام میں سے تھے بلکہ اسلام لانے سے قبل اسلام لانے والوں کو جس قدر ٹارچر کرتے تھے، ان پر جس قدر ستم ڈھاتے تھے، اللہ کی پناہ رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جو بھی اسلام لاتا تھا اسے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشق ستم بناتے تھے۔ آپ نے زنیرہ کا واقعہ بارہا سنا ہوگا، یہ بیچاری جب اسلام لاتی ہے، انہوں نے جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس قدر ستم ڈھایا حضرت زنیرہ پر، مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مارتے مارتے تھک جاتے تھے، مارنا بند کر دیتے۔ حضرت زنیرہ سے کہتے، زنیرہ یہ نہ سمجھنا کہ میں نرم پڑ گیا ہوں اس لیے مارنا بند کر دیا، نہیں، نرم نہیں پڑا، مارنا اس لیے بند کیا کہ میں تھک چکا ہوں، تھوڑا آرام کر لوں پھر ماروں گا۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اسلام کے خلاف شدت کا معاملہ تھا، شدت کا عالم تھا، اس قدر اسلام کے خلاف سخت تھے۔ اور حضرات جب مکے کے اندر مسلمان بہت زیادہ ستائے جانے لگے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ چیلنجز جب کھڑے ہو گئے، سرزمین مکہ مسلمانوں کے حق میں بہت زیادہ جب تنگ ہو گئی، پیارے نبی کو اور ان کے رفقا کو جب مکے میں تلاش کر کے مارا جانے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جب سرزمین مکہ میں ٹارگٹ بنایا جانے لگا، مشق ستم بنایا جانے لگا، تو ایسے حالت میں اب مسلمانوں کو ایک غیبی مدد کی، ایک غیبی تائید کی ضرورت تھی کہ کہیں سے کوئی مدد کرنے والا مل جائے، کہیں سے کوئی تھوڑا سانس دینے والا مل جائے۔ ایسے حالت میں حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل وبعمر بن الخطاب فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب۔ اللہ کے نبی نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے رب کبریا سے دعا کی، بار الہ یہ مکے کے دو عظیم شخصیتیں ہیں جو مخالفین اسلام میں سے ہیں، اسلام کے باغی ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مسلمانوں پر ستم ڈھانے والوں میں سے ہیں، لیکن یا اللہ ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو، اے اللہ اسے اسلام اور ایمان کی دولت سے سرفراز کر دے، اسلام کی ہدایت دے دے۔ نبی کی اس دعا کا نتیجہ تھا، اسی دعائے نبوی کا کرشمہ تھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج بدلا، ان کا دل بدلا، ان کا دل اسلام اور اہل اسلام کے لیے نرم پڑا۔
وہ عمر جو مشرکین میں سے تھے، وہ عمر جو مخالفین اسلام میں سے تھے، وہ عمر جو مخالفین اسلام میں سب سے پہلے تھے اور سب سے آگے تھے، مسلمانوں پر ظلم ڈھانے میں کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کبھی باقی نہیں رکھا۔ اللہ کے نبی کی دعا کے بعد عمر کا مزاج بدلا، عمر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی اسلام اور اہل اسلام کے لیے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی بنیادی سبب پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا تھا۔ نبی نے دعا کی تھی حضرت عمر کے بارے میں۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے علاوہ اور کچھ واقعات پیش آئے جن واقعات نے عمر بن خطاب کے دل میں نرمی ڈالی، جیسے کہ بیان کیا جاتا اگرچہ اس روایت پر علماء نے کلام کیا ہے ان کے بہن کے بارے میں، وہ مسلمان ہوئی، قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، دوران تلاوت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچ گئے، ان کے کانوں میں ان کے تلاوت کی آواز ٹکرائی، زبردست انہوں نے بہن اور بہنوئی کو مارا۔ آخر میں دل میں نرمی پیدا ہوئی، کہنے لگے بہن سے کہ بہن وہ کلام سناؤ جو کلام تم پڑھ رہے تھے۔ ان کی بہن نے کہا عمر پہلے غسل کر لو۔ غسل کیا انہوں نے، غسل کرنے کے بعد ان کی بہن نے وہ قرآن اٹھا کر کے وہ صحیفہ حضرت عمر بن خطاب کے ہاتھ میں دے دیا، یہ وہ صحیفہ ہے جس کی تلاوت میں کر رہے ہیں۔ تو قرآن یہاں سننے اور پڑھنے کے بعد میں ان کے اندر تھوڑی نرمی ہوئی۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذبت ثمود عاد بالقاریہ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ واما عاد فاہلکوا بريح صرصر عاتیہ۔ سورۃ الحاقہ کی آیتیں، سورۃ الحاقہ کے مضامین، سورۃ الحاقہ کا اسلوب، سورۃ الحاقہ کے اندر جو باتیں عرش والے نے جس انداز میں بیان کی ہیں، وہ انداز بیان ڈائریکٹ انسان کے دل کو جھنجھوڑنے والی، انسان کو متاثر کرنے والی جب عمر کے کانوں سے ٹکراتی ہے، عمر اتنا متاثر ہو جاتے ہیں، عمر اتنا زیادہ متاثر ہوتے ہیں، لیکن اسلام کے اتنے بڑے دشمن تھے، دشمنی کا یہ عالم تھا، کسی بھی صورت میں اسلام سے کمپرومائز کرنے کے لیے، مصالحت کے لیے تیار نہ تھے، دشمنی میں اتنا آگے بڑھے ہوئے تھے، لیکن متاثر بہت زیادہ ہوئے، بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ ہٹ دھرمی کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر نے متاثر ہونے کے باوجود بھی اپنے دل سے کہا اے عمر تجھے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد جو کچھ پڑھ رہے ہیں یہ کلام شاعر ہے، کوئی شعر ہے، کسی کا شعر بھی انہوں نے پا لیا ہے اور وہ لا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے اپنے آپ سے کہا، اپنے دل سے کہا، بیان کرتے ہیں کہ ابھی میں نے اپنے دل میں سوچا تھا کہ یہ محمد جو پڑھ رہے ہیں یہ کلام شاعر ہے، سامنے سے لسان نبوت جواب دے رہی ہے، وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، دنیا کے لوگوں یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، بہت کم ہے جو تم ایمان لاتے ہو، بہت تھوڑے ایمان لاتے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی فہم کا، اپنی سوچ کا، دل میں پیدا ہونے والے وسوسے کا اعلانیہ جواب سنا، تعجب میں پڑ گئے، اللہ یہ تو میں نے دل سے کہا، اپنی زبان ابھی جو ہے اس زبان پر وہ بات آئی نہیں ہے، ابھی میں نے اعلان نہیں کیا ہے، اعلان کرنے کے سے پہلے اس شخصیت نے جواب دے دیا، ماجرا کیا ہے؟ لیکن دشمنی اور مخالفت اور بغاوت کا یہ عالم تھا، ابھی بھی اپنے آپ کو تسلی دے رہے ہیں عمر متاثر نہ ہو، یہ جادوگر ہے اور جو پڑھ رہا ہے وہ کوئی جادو ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ابھی دل میں تسلی دے رہے ہیں، اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں، اپنے آپ کو بہکا رہے ہیں، سامنے سے لسان نبوت جواب دے رہی ہے، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں ہے، کسی ساحر کا کلام نہیں ہے، کسی جادوگر کا یہ کلام نہیں ہے، بہت کم، بہت تھوڑے نصیحت حاصل کرتے ہو۔ جب یہ جواب سنا عمر بن خطاب نے تو ان کے حیرانگی کا، ان کے قرب و بے چینی کا ٹھکانہ نہ رہا کہ اللہ میں نے دل میں سوچا، میری سوچ کا اعلانیہ جواب مل رہا ہے،
آخر یہ کلام شاعر نہیں ہے، یہ کلام ساحر نہیں ہے، پھر کلام کس کا ہے؟ لسان نبوت نے پھر سے جواب دیا، تنزیل من رب العالمین، یہ نہ تو کلام ساحر ہے نہ تو کلام شاعر ہے، یہ کلام رب العالمین ہے، یہ رب العالمین کے جانب سے نازل شدہ کلام ہے۔ اس واقعے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں نرمی پیدا ہوئی، اسلام اور اہل اسلام کے لیے بہت زیادہ نرم ہو گئے۔ تو ان کے زندگی میں کچھ ایسے واقعات اور واردات پیش آئے تھے جن واقعات نے عمر بن خطاب کے دل میں نرمی پیدا کی تھی، لیکن عمر بن خطاب کے قبول اسلام کے پیچھے مین سبب پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا تھا۔ آپ کا ایمان لانا اور آپ کے حق میں نبی کا دعا کرنا ہمیں اور آپ کو اور قیامت تک آنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کو، بالخصوص دعات اور علماء اور ائمہ کو یہ پیغام دیتا کہ ہم کسی پر اگر محنت کرتے ہو، چاہے وہ اپنا باپ ہو یا اپنی ماں ہو یا اپنا بھائی ہو یا اپنا رشتہ دار ہو یا اپنا پڑوسی ہو یا اپنا کوئی اور ہو یا اپنے تعلقاتی میں سے کوئی بھی ہو یا غیر تعلقاتیوں میں سے ہو، اگر ہم اس پر محنت کر رہے ہیں تو محنت اور کوشش کے ساتھ ساتھ اس کے حق میں دعا بھی کرنا چاہیے کہ پروردگارہ اسے ہدایت دے دے۔ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں یار چلو نماز پڑھنے کے لیے، روزانہ کہتے ہیں، شراب سے منع کرتے ہیں، جوا کھیلنے سے منع کرتے ہیں، چوری سے منع کرتے ہیں، بہت سارے جرائم سے منع کرتے ہیں، لیکن جرائم سے رکتا نہیں ہے، ہم کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ واقعات ہمیں پیغام دیتے ہیں کہ کوششوں کے ساتھ ساتھ، محنتوں کے ساتھ ساتھ اس بھائی کے حق میں دعا بھی کرتے رہا کرو کہ اللہ اسے ہدایت دے دے، گمراہیت سے بچا لے، اللہ اسے برائی سے روک دے۔ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، پتہ نہیں کب ہماری دعا عمل کر جائے، کب ہماری دعا قبول ہو جائے اور وہ ہماری دعا جو ہے اس کے حق میں بہت قیمتی ثابت ہو۔ آپ دیکھو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ جس قدر اسلام کے دشمن تھے اور نبی سے جس قدر دشمنی کا اور مخالفت کا ثبوت پیش کیا تھا، مکہ کا کوئی بھی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ عمر کبھی مسلمان ہو سکتے۔ زبان سے کہنا تو دور کی بات، وہ ذہن میں بھی نہیں لا سکتا تھا کہ عمر مسلمان ہوں گے، عمر کبھی ایمان لائیں گے، سوچنا مشکل تھا۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ جب مسلمانوں کے لیے سرزمین مکہ تنگ ہو گیا، مسلمانوں کو مکے میں مارا جانے لگا، اب مسلمان مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، مکہ چھوڑ رہے تھے، مکے سے ہجرت کر رہے تھے، حبشہ جا رہے تھے۔ انہی مہاجرین میں ایک جوڑا، ایک میاں بیوی، حضرت عامر اور حضرت لیلہ کا تھا۔ حضرت عمر کی مخالفت اور ان کی دشمنی کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ کتنے بڑے اسلام کے دشمن تھے۔ مکے سے نکلے حضرت عامر اور لیلہ، حبشہ کا رخ کر رہے ہیں، سامنے سے عمر آ رہے ہیں، دونوں ڈر رہے ہیں کہ حضرت عمر ابھی پکڑیں گے، باندھیں گے، ماریں گے۔ قریب آئے، حضرت عمر نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ عامر نے جواب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ کہ دیکھو عمر، تم نے مکے کو ہم لوگوں کے لیے تنگ بنا دیا، ہمیں عبادت کے لیے کوئی آزادی نہیں دی ہے، اس لیے ہم کسی ایسے آزاد جگہ پر جانا چاہتے ہیں جہاں پوری آزادی کے ساتھ رب العالمین کی عبادت کر سکے، پوری آزادی کے ساتھ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو سکے، پوری آزادی کے ساتھ رب العالمین سے رو سکے، پکار سکے۔ ہم عبادت کے لیے آزادی چاہتے ہیں اور آزاد مقام کی تلاش میں ہیں۔ حضرت عمر نے کہا صحبکم اللہ، اللہ تمہارا معاون ہو، اللہ تمہارا حامی ہو، اللہ تمہارا ساتھی ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ یہ جواب سن کر کے یہ جواب خلاف توقع تھا، یہ جواب خلاف تصور تھا، یہ جواب جو ہے حالات کے بالکل برعکس تھا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمر ابھی پکڑ کر لے جائیں گے اور بدھوا کر کے ماریں گے، لیکن سوچ کے، توقع کے، تصور کے خلاف حضرت عمر نے دعائیہ کلمہ کہا اور آگے چلے گئے۔ حضرت لیلہ کہنے لگی اپنے شوہر حضرت عامر سے
اجی عامر ایسا لگتا ہے کہ عمر اسلام کے لیے نرم ہو گئے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ عمر بالکل نرم ہو گئے کہ مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت عامر نے کہا لیلا تم یہ سمجھتی ہو کہ عمر مسلمان ہو جائے گا؟ اللہ کی قسم عمر کے لیے اسلام لانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا کہ ان کے گدھے کے لیے اسلام لانا ناممکن ہے۔ یعنی جس طرح ان کی گدھی مسلمان نہیں بن سکتی ہے، ایسے ہی عمر بھی مسلمان نہیں بن سکتے۔ اور حضرت عامر نے قسم کھا کر کے کہا یہ ناممکن چیز ہے، اللہ اکبر، لیکن مسلمانوں یہ دعائے نبوی کا اور محنت اور کوششیں نبوی کا نتیجہ تھا۔ اللہ اکبر کی ناممکن چیز ممکن ہوئی، نبی کی دعا کا کرشمہ تھا۔ عمر کا مزاج بدلا، عمر کا کردار بدلا، عمر کا دل بدلا، عمر کے دل میں نرمی پیدا ہوئی۔ اس لیے کبھی کبھی ہمیں اپنے بھائیوں کے حق میں، اپنے مسلمانوں کے حق میں، غیر مسلم بھائیوں کے حق میں جو ہمارے قریبی ہیں، جو ہمیں جانتے ہیں، جن کو ہم جانتے ہیں، جو ہمارے تعلقات میں ہے، جن سے ملاقات ہے، جن سے گفت و شنید ہے، جن سے باتیں ہو رہی ہیں، کم سے کم ان کے حق میں دعا کرتے رہے اور کبھی کبھی اسلام کی باتیں ان تک پہنچاتے رہے۔ کیونکہ کبھی کبھی دعوت و تبلیغ کے میدان میں ہم یہ دعوت کا فریضہ، یہ دعوت کی ذمہ داری صرف امام صاحب کی تھوڑو ہے، ہر مسلمان کی ہے، ہر مسلمان کی۔ اگر آپ نے کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، کلمہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم آپ نے جانا ہے، تو آپ پر ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ کلمہ اپنے غیر مسلم بھائی تک پہنچانا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، امام صاحب کی نہیں کہ صرف امام صاحب اب امام ہو گئے، ان کو کیا نام ہے تنخواہ پر ہم نے رکھ لیا، ساری ذمہ داریاں انہی کے۔ ہر مسلمان کی، مسلمان کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہم مسلمان بن چکے ہیں، ہم نمازی بن چکے ہیں، ہم دیندار بن چکے ہیں، مذہب اسلام کے فالوور اگر ہم ہیں، مذہب اسلام کو سمجھ چکے ہیں، اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم غیروں تک وہ دین، وہ کلمہ پہنچائیں۔ کبھی کبھی ہماری دعاؤں سے، کبھی کبھی ہماری کوششوں سے دعوت و تبلیغ کے میدان میں رب العالمین خلاف توقع، خلاف تصور اپنے قدرت کے کرشمے دکھاتا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور چاہے کوئی کتنا بڑا ظالم ہو وقت کا، چاہے پردھان منتری مودی ہی کیوں نہ ہو، امت شاہ، اس کے علاوہ دیگر جو سفاک اور ظالم حکمراں جو ہے عہدوں کے کرسیوں پر جو بیٹھ کر کے انسانیت پر جو ہے ظلم ڈھا رہے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ان کے حق میں ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اس آدمی، اس ظالم کے اندر اسلام کے تعلق سے نرمی پیدا کر دے، اسلام کی جو محبت پیدا فرما۔ دعا کرنے کی ضرورت ہے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ماتم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی شیخ کریم صدیقی صاحب کو کی گرفتاری ہوئی 2 دن پہلے، آپ نے جانا ان کا جرم کیا تھا، ان کا قصور کیا تھا؟ یہ ظلم ہے انسانیت کے خلاف، یہ انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے۔ اور ایسے حالت میں مسلمانوں، ہر فرد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے رہائی کے لیے بھی دعا کریں، جہاں پر ہم ان کے رہائی کی دعا کریں، وہیں پر ان ظالم حکمرانوں کے لیے بھی ہدایت کی دعا کریں کہ پروردگارا ان ظالموں کو ہدایت دے دے، ان ظالموں کو ہدایت دے۔ اللہ کی قسم ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو سکتی، یہاں پر اتنے لوگ بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کون اس میں سے مستجاب الدعوات ثابت ہو سکتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ کس کی دعا کی لاج رکھ لے، اللہ کس کی زبان سے نکلے ہوئے دعا کو سن لے، کس کی زبان سے نکلا ہوا فریاد ڈائریکٹ عرش الہی کے دروازے کو کھٹکھٹائے، رب العالمین کی غیرت آئے، اس کی فریاد کو سن لے، اس کی دعا کو سن لے۔ ہم نے بارہا یہ پیغام دیا ہے، اللہ کی قسم کسی ایک شخص کی دعا پورے ہندوستان کے نقشے کو، ہندوستان کے حالات کو بدلنے کے لیے کافی ہے۔ یہاں تو اتنے سارے لوگ بیٹھے، تو چاہے کوئی کتنا بڑا سفاک، کتنا بڑا ظالم کیوں نہ ہو، ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ہاں دعا کرنے، بد دعا نہیں، دعا، بد دعا نہیں، دعا۔ ہم تو یہ بڑے آسانی سے کہتے ہیں اللہ ہلاک کر دے مودی جی کو، ہاں فلاں شخص کو ہلاک کر دے، فلاں حکمراں کو، یہ کہنے کے لیے ہماری زبانیں بڑی جلدی اٹھتی ہے، لیکن کاش یہ نہ کہہ کر کے، وہ بھی ہمارا بھائی، اگرچہ وہ مومن نہیں، اگرچہ وہ مومن نہیں ہے، ہمارا ملکی بھائی ہے، ہمیں اس کے لیے ہدایت کی دعا کرنی چاہیے، ہدایت کی، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔
اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت، عمر بن خطاب جیسی شخصیت کے لیے، ابو جہل بن ہشام جیسی شخصیت کے لیے مکے میں بیٹھ کر کے نبوت کے عہدے پر فائز ہوتے ہوئے ایسے سفاک اور جابر و ظالم کے لوگوں کے لیے دعا کر رہے ہو، تو ہمارے اور آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے ظالموں کے لیے ہم دعا کریں کہ اللہ انہیں ہدایت دے دے۔ اور ایسے لوگ جب ہدایت پر آتے ہیں، حق پر آتے ہیں، یاد رکھنا حالات بالکل بیک وقت بدل جاتے ہیں۔ اپنے مکے کے حالت کا جائزہ لیا، ایک عمر کیا مسلمان ہوئے، ایک عمر کیا اسلام لائے، مکے میں حالات بالکل بدل گئے، کفار و مشرکین اور مسلمانوں کے حالات میں توازن پیدا ہو گیا، برابری پیدا ہو گیا۔ وہ مسلمان جو ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، وہ مسلمان جو سرزمین مکہ میں گھٹ گھٹ کر کے جی رہے تھے، وہ مسلمان جن کے لیے مکے کی زمین بالکل تنگ ہو چکی تھی، جن کے لیے مکے کی زندگی بالکل جینا دوبھر ہو چکا تھا، دن و رات سونا جاگنا حرام تھا، کھانا پینا بڑا مشکل تھا، ایسے لوگوں کے حق میں جب حضرت عمر جیسی شخصیت مسلمان ہوتی ہے، حالات توازن پر آ جاتے ہیں۔ مسلمان جو شرمندگی کی زندگی جی رہے تھے، سر اٹھا کر جینے لگے۔ عبداللہ ابن مسعود راوی حدیث ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ما زلنا عزتا منذ عزتا اسلم عمر، اللہ کی قسم جب سے عمر مسلمان ہوئے، جس دن سے عمر اسلام لائے ہیں، اس دن سے ہم مسلمان مکہ سر اٹھا کر جینے لگے، حالانکہ اس سے پہلے سر جھکا کر کے جیا کرتے تھے ہم لوگ، اس سے پہلے چھپ چھپ کر کے نمازیں پڑھتے تھے، خانہ کعبہ میں چپ کے جاتے تھے، چھپ چھپ کر کے جایا کرتے تھے، لیکن جس دن سے عمر مسلمان ہوئے، اس دن سے ہم لوگ اعلانیہ طور پر کھلم کھلا بلا خوف و خطر، بلا لومۃ لائم سرزمین خانہ کعبہ میں جا کر کے عبادت کرنے لگے۔ اور حضرات قربان جائیے عمر بن خطاب کی شجاعت پر، ان کی بہادری پر۔ حضرت عمر جب مسلمان ہوئے، لوگ مسلمان ہوتے تھے، کفار و مشرکین کے ڈر سے اپنا ایمان اپنا اسلام چھپاتے تھے کہ کہیں مشرکین کو پتہ نہ چل جائے اور وہ ہمیں مشق ستم بنانے لگے، ہم پر ستم ڈھانے لگے، ہم پر ظلم ڈھانے لگے، اگر پتہ چل گیا مشرکوں کو تو ہم مارے جائیں گے، ہم ستائے جائیں گے، ہم ٹارچر کیے جائیں گے۔ یہ حالت تھا مسلمانوں کا سرزمین مکہ میں۔ لیکن جب مسلمان حضرت عمر بن خطاب مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے ایمان اور اسلام کو چھپایا نہیں، بلکہ مسلمانوں کو بلایا، کہا یہ بتاؤ مکے کے اندر سب سے تیز خبروں کو نشر کرنے والا کون ہے، سب سے تیز خبروں کو پھیلانے والا خبری کون ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا، اے عمر سب سے تیز خبروں کو پھیلانے والا وہ جمیل بن معمر ہے، جمیل بن معمر ہے، جمیل بن معمر۔ حضرت عمر نے جمیل بن معمر کو بلایا اور کہا جمیل جا کر کے مکہ کے گلیوں میں اعلان کر دو کہ عمر مسلمان بن چکا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کا مسلمان ہونا، آپ کا قبول اسلام اہل اسلام کے لیے بہت بڑی جیت اور اہل کفر کے لیے بہت بڑی شرمندگی اور بہت بڑی شکست کی بات تھی۔ اور نہ صرف اسلام کا اعلان کیا، مسلمان چھپ چھپ کر کے، ابھی آپ نے سنا حضرت لیلا اور عامر کا واقعہ کہ وہ چپ کے جا رہے تھے، حضرت عمر کی نظر پڑی، بالکل گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا۔ یعنی سارے مسلمانوں کا عالم اور ان کی حالت یہی تھی کہ چھپ کے جو ہے چپ کے مکے سے نکلتے تھے۔ لیکن عمر نے جب ہجرت کی ٹھانی، سیدھا خانہ کعبہ میں گئے، خانہ کعبہ میں جا کر کے وہاں سے اعلان کیا، اے مکہ والوں سنو، عمر کل جو ہے ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی ماں اس پر نوحہ کرے، اس کی ماں اس پر ماتم کرے، وہ عمر کے راستے کا رکاوٹ بن کے دکھائے۔ کسی کو جرات نہیں عمر کے راستے میں آنے کی۔ تو حضرات آپ اندازہ لگاؤ کہ کسی اثر و رسوخ والی شخصیت، کسی بڑی شخصیت کے حق پر آ جانے سے حق اور اہل حق کو کتنی طاقت ملتی ہے، کتنی بلندی ملتی ہے۔ اس لیے ایسے بڑے بڑے جو جابر اور ظالم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا عہدوں کے کرسیوں پر ہندوستان میں، ایسے لوگوں کے حق میں ہدایت کی دعا کرنی چاہیے ہم سب کو۔ اور دعا کرنا آپ کسی بھی مفتی سے پوچھ لینا، ایسا نہیں کہ میں اپنے مرضی سے بول رہا ہوں، دعا کرنا کوئی غلط تھوڑو، جائز ہے، ہدایت کی دعا کرنا جائز ہے۔ ان کے مرنے کے بعد میں مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، اگر یہ حالت کفر میں، حالت شرک میں مرے تو اب مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، لیکن جب تک زندہ ہیں ہدایت کی دعا کرنا ضروری ہے اور جائز ہے، کر سکتے۔ تو ہدایت کے لیے انشاءاللہ آپ دعا کرتے رہنا،
نماز خصوصیت کے ساتھ نماز پڑھنا، تہجد کی بھی پابندی پڑھنا، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی، ایسے جابر اور ظالم حکمرانوں کے لیے نرمی کے لیے دعا کرنا، ہدایت کے لیے بھی دعا کرنا کہ اللہ انہیں نرم بنا دے، اسلام اور اہل اسلام کے تعلق سے ان کے دل میں نرمی پیدا کر دے اور انہیں ایمان جیسی دولت عطا فرما۔ ایسی قیمتی دعائیں ایسے لوگوں کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اور جو بھی ہمارے بھائی ایسے ظالموں کے ظلم کے نشانہ اور ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں، اے اللہ ان تمام بھائیوں کے جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ بھی دعا کرتے رہنا، بالخصوص ابھی جو کلیم صدیقی صاحب ہے اور ان کے علاوہ بہت سارے ایسے ہمارے مظلوم بھائی ہیں، ان کے علاوہ دیکھو بغیر کسی مسلک و مکتب فکر کے اختلاف کے یہ مت سوچنا کہ ہماری جماعت کے نہیں ہے۔ ہمیشہ ہمیں یہی فکر رکھنا چاہیے، کسی بھی جماعت کا ہو اگر وہ صاحب کلمہ ہے تو ہمارا بھائی ہے، اس کے ہر دکھ میں، ہر درد میں، ہر غم میں برابر کے ہم شریک ہیں۔ کسی بھی جماعت کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی مکتب فکر کا ہو، کسی بھی نظریے کا ہو، اس کی درد ہمارے دل میں، اس کے ساتھ اگر ظلم ہوتا ہے تو ہمیں اس کی ٹیس، اس کی تکلیف، اس کی درد یہاں محسوس ہونی چاہیے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے، یہی ایک سچے مسلمان کی پہچان ہے۔ ایسا نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں جماعت کے تھے، وہ فلاں جماعت کے ہیں، وہ فلاں جماعت کے ہیں، ہماری جماعت ابھی ٹارگٹ نہیں بنی، ہماری جماعت کا کوئی شخص پکڑا نہیں گیا، ہماری جماعت کے کسی بھی شخص پر جو ہے جو ظلم نہیں ہو رہا ہے، قید و بند کی زندگی نہیں گزار، بالکل بھی مت سوچیے۔ سب ہمارے ہیں، ہم سب اپنے ہیں، اگرچہ ہمارا اور آپ کا نظریے کا، فکر کا، مسلک کا، مکتب کا اختلاف، اگرچہ اختلاف، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم سب ایک بحیثیت ایک مسلمان کے۔ بہرحال تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اتنی عظیم المرتبت والی شخصیت ہے، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی بلندی کا یہ عالم ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ لسان نبوت نے آپ کی بلندی کو، آپ کے رفعت، آپ کے مقام اور مرتبے کو اجاگر کرتے ہوئے کتنے پیارے انداز میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، کیا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبوت و رسالت کا سلسلہ شروع رہتا، میرے بعد اگر کسی کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا جانے والا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، یعنی میرے بعد اگر کوئی نبی بنتا تو عمر بنتے۔ اللہ کے نبی نے یہ اعلان عام کیا، یہ تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام۔ اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے بھی انہیں شہرت ملی تھی ظلم کی بنیاد پر، اور اسلام لانے کے بعد عمر بن خطاب کو جو شہرت ملی، جو مقام ملا، جو بلندی ملی، جو عظمت ملا، ان کے اچھے کردار، اچھے اعمال، ان کے تقوی کی بنیاد پر، ان کے خشیت الہی کی بنیاد پر۔ وہ عمر جن کی روب اور دبدبا کا یہ عالم تھا، کہ جن کا روب و دبدبا صرف عالم انسان پر نہیں بلکہ ان کا روب و دبدبا عالم جن اور شیاطین پر بھی تھا۔ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر کے کہا، والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان قط الا سالکا فجا۔ اے عمر قسم ہے اللہ کی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم ہے جس راستے سے تم جاتے ہو، الا سلک فجا غیر فجک، تمہارے راستے پر یا تمہارے سامنے شیطان اور جنات کو بھی آنے کی جرات نہیں ہوتی۔ آپ کی شخصیت کا روب اور دبدبے کا یہ عالم تھا۔ تو حضرات کہنا یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت جو ہے بہت بڑی شخصیت ہے، بڑی عظیم شخصیت ہے۔ دوسرا، آپ کے کردار اور آپ کی سیرت سے ہمیں یہ پیغام ملا کہ ہم تمام جابر و ظالم حکمرانوں کے حق میں ہدایت کی دعا کرتے رہے، اور آپ کے کردار سے ہمیں ایک اور یہ بھی پیغام ملا کہ اسلام لانے کے بعد ہمیں اپنے اندر سادگی پیدا کر لینا چاہیے۔ سادہ، کوئی غرور نہیں، کوئی فخر نہیں، کوئی مباحات نہیں۔ ہاں، اچھا کپڑا پہن سکتے ہو، یہ غرور تھوڑو ہے۔ اچھا کھانا کھا سکتے ہو، ایسا نہیں کہ اتنا سادے بن جاؤ کہ بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہننے لگ جاؤ۔ اللہ دیا ہے تو اس کو چھپا کے رکھو، اللہ دیا تو اس کو ظاہر بھی کرو، لیکن غرور اور تکبر سے ہٹ کر کے۔ بہرحال ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں
کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو اسلام کے درخشاں ستاروں کی سیرت کو پڑھنے کی اور ان کی سیرت کو اپنے زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ الہی ہم تمام مسلمان جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کلیم صدیقی صاحب کو رہائی عطا فرما، ان کے حق میں انصاف عطا فرما۔ الہی ایسے جابر اور ظالم حکمران جو ایسے ناجائز اور ایسے غلط فرمان جاری کرتے ہیں، اے اللہ ایسے تمام جابر و ظالم حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما۔ پروردگارہ ان کے دل میں اسلام کے تعلق اور اہل اسلام کے تعلق سے نرمی پیدا فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو بالخصوص یکسائیت کے ساتھ اور اخوت و بھائی چارگی کے ساتھ جینے اور مرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور سنت کو صحیح طریقے سے سمجھنے والا بنا، قرآن اور سنت کے ہر احکام کو اپنے زندگی میں جگہ دینے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک ہم سب کو اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، خالص کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندہ رکھ، اور جب ہم سب کا خاتمہ ایمان بالخیر و تقبل یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذکر لکم انہ تعالی جواد کریم و ملک رؤوف رحیم۔